اب عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کا تکیہ کس پہ تھا؟ اپنی ذات کے اوپر اور مخلوق کے اوپر۔ وہ کیا کہتا تھا کہ جو مجھے صلاحیتیں ملی ہیں، قدرت نے دی ہیں، میرے جیسا تو کوئی دوسرا زمانے میں ہے ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیا کہتا تھا کہ مکہ میں دو عمر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا میں رہوں گا یا عمر بن خطاب ہوگا، کسی کو عمر کہلوانے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی نے اپنا نام عمر رکھ بھی لیا ہے تو وہ عمر کہلوا نہیں سکتا تھا، یعنی اس کو اپنی ذات پہ اتنا تکبر تھا۔ پھر وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو ابو جہل کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ ایسا اللہ نے قد کاٹ بھی دیا تھا، لیکن جب حضور کی غلامی قبول نہیں کی، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا، تو اللہ نے مثال عبرت بنا دیا۔ آج تاریخ میں اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، وہ میں نے بولا ہے تو آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت صاحب بھائی کس کا نام لیے جا رہے ہیں، تو اس کا اصل نام کیا ہے؟ عمر بن ہشام۔ اور دوسرے جو ہیں جو قبول ہو گئے وہ کیا ہیں؟ عمر بن خطاب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے، دونوں جو عمر ہیں ان میں سے کسی کو قبول فرما رہا اور دین اسلام کو عزت عطا فرما، دین اسلام کی جو اشاعت ہے وہ آسان ہو۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبول ہو گئے اور عمر بن ہشام جو ہے وہ قبول نہیں ہوا۔ اب عمر بن خطاب جو ہے وہ غلامی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ایک روشن مینار بن گئے، ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے ہو گئے، حضور کے غلام بن گئے، دنیا آخرت اللہ نے سنوار دی، بلکہ ایک مثال بنا دی۔ اور عمر بن ہشام جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا اور اپنی تمام تر صلاحیتوں اور جو قبائل کی سرداری تھی، جو اس کے ساتھ ایک مین پاور تھی، افرادی طاقت تھی، ان تمام صلاحیتوں سمیت یا افرادی قوت سمیت اللہ نے جو ہے وہ عبرت کے مثال بنا دیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے، جنہوں نے مال پہ بھروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے، اور جنہوں نے مخلوق پہ بھروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے۔ اس زمانے میں کوئی کامیاب ہوا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا تو وہی کامیاب ہوا ہے جس کا بھروسہ اللہ پہ تھا۔ اس لیے رب فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہو کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا، میری امیدوں کا مرکز صرف اللہ ہے اور وہی رب عرش عظیم کا رب ہے۔ حضرت امام زہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا، کیا کیا؟ میں نے قرآن پڑھا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں پہ تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، لیکن یہ شرط کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ قرآن پڑھا تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، پھر اللہ مجھے رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ میں اسباب کی نفی کر دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسباب کے بغیر رزق جو ہے وہ اللہ کیسے پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ متوکلین کی ہے، ٹھیک ہے، ہم ان میں شامل نہیں ہیں، ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ شادی کی، نکاح کیا، اولاد ہوگی، سمجھ آتی ہے، زنا کیا، اولاد ہوگی، سمجھ آتی ہے، کاروبار کیا، پیسہ آ گیا، سمجھ آتی ہے۔ اب اولاد نکاح کے بغیر آ جائے یہ سمجھ نہیں آتی، پیسہ جو ہے وہ کاروبار کے یا اسباب اختیار کیے بغیر آ جائے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ جہاں ہماری سمجھ جا کے جواب دے دیتی ہے وہی تو اللہ کا نظام غیبی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام زاہدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب پہ توکل کرنا شروع کیا تو پھر میں نے چاہا کہ میں اس بات کو آزماؤں کہ اللہ اسباب کے بغیر رزق کیسے دیتا ہے، کہ اللہ اسباب کے بغیر رزق کیسے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے، تمام اسباب جو ہے وہ چھوڑ کے میں جنگل میں نکل گیا۔ جب میں جنگل میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے ایک غیر آباد غار نظر آئی، تو میں نے یہ سوچا کہ بس میں جنگل میں رہنا ہے اور یہ غار مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ جو ہے نا یہ بھی مل گئی ہے۔ اب غار میں جا کے چھپ گیا کہ میں نے کوئی سبب جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا، اب میں نے اللہ کے نظام کو آزمانا ہے کہ اللہ مجھے یہاں رزق کیسے پہنچاتا ہے، اللہ مجھے یہاں رزق
कैसे पहुंचाता? क्यों? रब ने कुरान में क्या ऐलान किया? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, कि हम तुम्हें रिज़्क़ वहां से देंगे कि तुम्हारा गुमान भी वहां नहीं जाता। अब इस कुरान की आयत को या अल्लाह को जो निज़ाम है गायबी, वो क्या करना चाह रहे हैं? परखना चाह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि जब मैं गार में जाकर छुप गया, दुनिया के तमाम असबाब को मैंने छोड़ दिया, तो मेरे साथ अल्लाह का निज़ाम कैसे चला, मेरा ईमान अल्लाह पे कैसे कामिल जो है वो बना। फरमाते हैं कि अभी चंद घड़ियां ही हुई थी कि मैं दुनिया को छोड़ के गार में जाके छुपा था कि एक तजारती काफिला जो है वो जा रहा था, वो रास्ता भूल गए। जब वो रास्ता भूल गए, वो जंगल में आ गए। जब जंगल में आए तो तेज मूसलाधार बारिश यानी तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। बड़ी तवज्जो के साथ बात सुननी है कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों का जो ईमान है वो कैसे बनाया है। तो कहते हैं कि जब वो काफिले वाले यानी जो तजारती काफिला था वो भटक गया, रास्ता भूल गए, वो जंगल में दाखिल हो गए। जब जंगल में दाखिल हुए तो तूफानी बारिश शुरू हो गई। जब तूफानी बारिश हुई तो अब पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो उसी गार में आ गए जिस गार में मैं बैठा हुआ था। तो वो उस गार में छुपे। जब गार में जब दाखिल हुए तो मुझे देखकर कहने लगे यहाँ तो कोई पहले भी मौजूद है। यानी मुझे देखकर कहने लगे, इमाम ज़हादी फरमाते हैं कि मुझे देखकर कहने लगे यहाँ तो पहले भी कोई मौजूद है। अब बाहर जो है यखबस्ता सर्दी है, ओले पड़ रहे हैं, तूफानी बारिश है, तूफान चल रहा है, ठंडी हवा जो है वो चल रही है। तो फरमाते थे कि मैं गार में एक कोने में ना छुप के आराम से बैठा हुआ था कि मैंने कोई असबाब नहीं अख्तियार करने। अब मैं देखूंगा कि अल्लाह मुझे रिज़्क़ यहाँ कैसे जो है गार के अंदर पहुंचाता है। जब वो ताजिर लोग अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने आके मुझे सलाम किया, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे हाल अहवाल पूछा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपस में बातें करने लगे कि ये इसको सर्दी लग रही है, ये ठठर रहा है, इसको सर्दी लग रही है, तो आग जलाओ, जो खाने के लिए है वो भी निकालो और आग जलाओ। अब उन्होंने गार के अंदर आग भी जला दी, अल्लाह ने मेरी सर्दी भी दूर कर दी। अब उन्होंने दस्तरखान लगाया, उस पर खाना जो कुछ उनके पास था वो भी उन्होंने लगा दिया और मुझे इशारा किया कि आ जाओ। मैंने उनको यूं जाहिर किया कि मैं देख ही नहीं रहा, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं अब चुप करके ना बैठा हूं। तो आपस में कहने लगे कि इसको सर्दी लग गई हुई है, तो ये ठटर रहा है, इसको समझ नहीं आ रही, इसको उठा के लेकर आओ। तो वो जो 8-10 लोग थे उनमें से एक ताजिर जो है वो उठा, उसने मुझे उठाया, उठाकर लाकर दस्तरखान पे बैठा दिया। अब वो मुझे इशारा करें कि खाओ, तो मैं खामोश बैठा हूं। मैं उनको ये जाहिर कर रहा हूं कि मैं आपकी बात ही नहीं सुन रहा। क्यों? मैं अल्लाह को आजमाना चाह रहा कि अल्लाह कैसे रिज़्क़ पहुंचाता है, अल्लाह कैसे खिलाता है। अब अल्लाह ने पहला क्या किया कि ठंड थी वो खत्म कर दी, सर्दी खत्म कर दी, उन्होंने आग जलाई। अब अल्लाह ने काफिले वालों को रास्ता बुला दिया, उनके पास खाने पीने का सामान था, अल्लाह ने गार में भी पहुंचा दिया। अब वो इसको खिलाना चाह रही हैं, ये खा नहीं रहा। अब उन्होंने आपस में क्या कहा कि इसको ठंड लग गई है और इसके जबड़े जो है वो जकड़े गए हैं, इसका मुंह खोलो। तो एक ने कहा कि छुरी पकड़ के ना इसके मुंह में डालो, तो मुंह खोलो। कहता एक ने छुरी पकड़ी मेरे मुंह में डाली और दूसरे ने लुकमा मेरे मुंह में डाला और मैं रब को देखकर अर्ज करने लगा कि सोनिया, जब तू खिलाने पे आता है, जिसका भरोसा तेरी जात पे हो जाता है, तो यूं मुंह खुला के भी जो है वो खिला देता है, और जिनका भरोसा तेरी जात पे नहीं होता वो जमाने से मांग मांग के भी थक जाते हैं और उन्हें 2 वक्त की इज्जत की रोटी नसीब नहीं होती। ये मुझे कब कब बुला रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे रहा। मुझे ये उठा के दस्तरखान पे ले आ रहे हैं, तब भी मैं जवाब नहीं दे रहा। ये लुकमे मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मैं मुंह खोल नहीं रहा। अब उन्होंने जबरदस्ती छुरी के साथ खोला है, तो अब मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझे खिला रहा है, अल्लाह मेरा मुझे जो है वो खिला रहा है। अब अल्लाह बोलो, जिनका भरोसा अल्लाह पे होता है, जो अपनी उम्मीदों का मरकज अल्लाह को बना लेते हैं, फिर अल्लाह उनको रुस्वा जलील नहीं होने देता। जिनकी उम्मीदें होती हैं मेरा खालू काम आएंगे, मेरा चचा काम आएंगे, मेरी खाला काम आएगी, मेरा फलां रिश्तेदार काम आएगा, फलां हमसाया काम आएगा, फिर अल्लाह उनको जलील करके ज़माने में रख देता है। सारे ज़माने को दिखाता है कि जिनकी उम्मीदों का मरकज मैं नहीं हूं, उनकी औकात ये है। जिनकी उम्मीदों का मरकज माल बन जाता है, अल्लाह परेशानियां ऐसी भेज देता है, बीमारियां तकलीफें ऐसी भेज देता है कि माल काम नहीं आता। फिर जिनका भरोसा अपनी सलाहियतों पे होता है, जिनका भरोसा
اپنی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ تاریخ دیکھو، معاشرہ تاریخ کو کے اوراق پلٹ کے دیکھو، آج معاشرے کے اندر نگاہ ڈالو، کیسے کیسے ذہین لوگ ہیں، صلاحیتوں والے، قابلیت والے، ان کی زمانے نے ٹکا بھی قیمت نہیں لگائی۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس قابلیت نہیں ہے، ایک شخص ہے جس کے پاس قابلیت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو اللہ نے اس کو رنگ لگا دیے ہیں، اور جس کی امیدوں کا مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ ایک مثال میں نے امام زہدی کی دی، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ابراہیم اودھم رحمت اللہ علیہ کی، جو بلخ کے گورنر ہیں۔ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف کیسے آئے، یا یہ راہ ولایت کی طرف کیسے آئے، یا ان کی زندگی جو ہے وہ کیسے بدلی ہے۔ ابراہیم اودھم رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں بلخ کا گورنر تھا، یعنی بادشاہ تھی، تو میرا ایک عجیب نظام تھا جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے۔ تو میرے جی میں آیا کہ آج میں نے شکار کھیلنے کے لیے جانا ہے۔ میں شکار کے لیے نکلا تو میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لاؤ لشکر کو بھی لیا، شاہی کھانے بھی ہیں اور ساتھ باورچی بھی ہیں، یعنی پورا ایک جو نظام ہوتا ہے وہ میں لے کے جنگل میں جو ہے وہ چل پڑا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے، شکار کھیلنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب شکار کھیل کے ہم فارغ ہوئے تو جس جگہ پہ ہم نے قیام کیا تھا تو میں نے حکم دیا کہ کھانا جو ہے وہ لگایا جائے۔ تو ابراہیم اودھم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھانے لگا تو اچانک ایک کوا آیا، اس نے میرے سامنے سے روٹی اٹھائی اور وہ چلا گیا، یعنی اڑ گیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کوا نہیں، اگرچہ کوا ایسی حرکت کرتا ہے کہ روٹی چھین لیتا ہے، خوراک چھین لیتا ہے، لقمہ چھین لیتا ہے، لیکن جس طرح یہ آیا ہے اور اتنی جرت اس نے کی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے سے یہ اٹھا کر لے گیا ہے، یہ کوئی اور نظام لگتا ہے۔ تو ابراہیم اودھم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا چھوڑا، میں نے دسترخوان چھوڑا، میں نے اپنا گھوڑا پکڑا اور کوے کے پیچھے چل پڑا۔ اب جدھر جدھر کوا جو ہے پرواز کرتا جا رہا ہے، میں نیچے گھوڑا جو ہے دوڑاتا جا رہا ہوں، اور وہ کوا جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا، یعنی پرواز کرتا۔ میں نے گھوڑا ادھر کو دوڑا دیا، میں بھی پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب میں پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ کوا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، یعنی دور سے مجھے نظر آیا کوئی پتھر ہے، کوئی چٹان ہے، اسی پہ وہ کوا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کوے کے قریب پہنچا تو کوا ذرا ڈر کر اڑ گیا۔ تو جب میں بالکل قریب پہنچا کہ یہاں بیٹھ کے کوا کیا کر رہا تھا، جس کو میں چٹان سمجھ رہا تھا، ٹیلا سمجھ رہا تھا، وہ چٹان نہیں تھی، در حقیقت وہاں ایک انسان تھا جس کی مشکیں باندھی ہوئی تھی، انسان تھا جس کی مشکیں باندھی ہوئی تھی۔ تو میں دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا کہ کوا جو روٹی میرے سے چھین کر لے کر آیا تھا، وہی روٹی اس شخص کے سینے پہ پڑی تھی جس کی مشکیں باندھی ہوئی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں روٹی کے پیچھے آیا ہوں، کوے کے پیچھے آیا ہوں، یہ روٹی میرے دسترخوان سے چھینی گئی ہے اور کوا لے کے اڑا ہے، اس کوے کے پیچھے میں آیا ہوں، تو تیرا اس کوے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں تاجر ہوں، تو ڈاکوؤں نے جو ہے وہ مجھے پکڑ لیا، میرا مال و متاع جو ہے وہ لوٹ لیا، مال میرا لوٹ لیا، مجھے قتل کرنے لگے تھے، لیکن میں نے معافی طلب کی، ان کو میرے پہ ترس آ گیا، انہوں نے مجھے قتل تو نہیں کیا لیکن میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے، مشکیں باندھ کے مجھے یہاں پھینک گئے۔ آج 7واں دن ہے کہ یہ کوا دن میں 2 دفعہ آتا ہے، روٹی لے کر آتا ہے، روٹی لا کر میرے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب تم میرے اوپر بھروسہ کر لو گے، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب 7 دن ہو گئے ہیں، یہ کوا دن میں 2 دفعہ روٹی لا کر میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ ابراہیم اودھم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاجر کی مشکیں جو باندھی ہوئی تھی وہ کھولی تھی، اور میں نے اسی وقت شاہی لباس جو ہے وہ اتار دیا، اپنے گورنری سے میں نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور میں گدڑی پہن کے، یعنی پھٹا پرانا لباس پہن کے پیدل جو ہے وہ مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے دنیا کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی کہ میرا اسباب کے اوپر بھروسہ تھا، میرا اسباب پہ بھروسہ ہے،
تو تب بھی میری یہ شان نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، تو اللہ تو اس کو بھی پال رہا ہے۔ اللہ نے کیسی اس کو شان دی ہے، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ وقت کے بادشاہ سے اللہ نے روٹی چھین کے اس کو کھلا دی ہے، وقت کے بادشاہ سے روٹی چھین کے، وقت کے گورنر سے اللہ نے روٹی چھین کے اس کو کھلا دی ہے۔ تو اللہ والو، آج دنیا مارے مارے پھر رہی ہے، پیسہ 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 پیسہ، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا ویزا لگ جائے گا، میں امریکہ چلے جاؤں گا تو میرے وہاں جا کے حالات بدل جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تو میرے حالات بدل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس اکثریت لوگوں کی آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب کوئی ان کا ویزا لگ جائے، یہ باہر چلے جائیں تو ان کے حالات بدل جائیں۔ جو ہمارے پاس لوگ دوسرے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، باہر جا کے وہ پریشان ہیں کہ وہاں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی یہاں پہ انہوں نے بہن بھائی چھوڑ دیے، سارے اسباب چھوڑ کے باہر بھی چلے گئے ہیں، لیکن وہاں جا کے وہ سیٹ نہیں ہوئے۔ یہی بات ہے نا، جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی کیا امیدیں لگی ہوئی ہیں، ہم باہر چلے جائیں گے تو ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہم میرے بیانات کو سن رہے ہیں، اللہ ان کے دل میں محبت ڈال رہا ہے، دن رات کما رہے ہیں اور ہمیں بھیج رہے ہیں، ہمیں بھیج رہے ہیں کہ حضرت صاحب یہ خدمت کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ خانقاہ کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے ہے، آپ بس دین کا کام کریں جیسے آپ کر رہے ہیں، ہم تم کام کر رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، دنیا ہم دیتے ہیں، ہم دین کا کام کریں۔ یہ جو سارا کچھ اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے، کیا یہ بندہ کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے؟ میں نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں میرا بیٹا باہر چلا جائے یا میں خود باہر چلا جاؤں تو ہماری دنیا بن جائے گی۔ میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں باہر گیا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ یہاں چٹائی پہ بیٹھا ہوں، تو میرا رزق وہاں سے آ رہا ہے جن کو میں جانتا تک نہیں، میں نے زندگی میں دیکھا تک نہیں، مجھے ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہے، اور پھر اتنی محبت کے ساتھ وہ بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کے ہاتھ بھیج رہے ہیں، کبھی بینک کے ذریعے بھیج رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ منتیں بھی کر رہے ہیں۔ کوئی سوٹ لے کے آ رہا ہے، حضرت صاحب آپ یہ سوٹ بس نا ایک بار سلا کے نہ پہن لیں۔ کوئی تسبیح لے کر آ رہا ہے، حضرت صاحب بس آپ نے ایک بار پکڑ کے نہ اس پہ پڑھ لیں۔ بھائی میں پکڑ کے پڑھ لوں گا تو کیا ہوگا، حضرت صاحب ہم خوش ہو جائیں گے۔ میں بھائی سوٹ یہ سلوا کے پہن لوں گا تو آپ کو کیا مل جائے گا، حضرت صاحب ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ بولے یہ دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ تو جب آپ کا تقیہ، آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہو جائے گا تو اللہ آپ کو یہاں چٹائی پہ بٹھا کے بھی کھلائے گا، جس طرح اللہ نے مشکیں تو بندوا دی، اس کی تاجروں نے لوٹ لیا، لیکن اللہ نے روٹی کہاں سے کھلوائی ہے، گورنر کی روٹی چھین کے دی ہے کہ پکائے گا تو، کمائے گا تو، لیکن کھائے گا جس کی مشکیں بندھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ بولے یہی تو ہمارے ساتھ نظام چل رہا ہے، کماتی ہے دنیا اور کھاتے ہیں ہم۔ دیکھیں نا اب آج کا جو لنگر پکا ہے، آج کا لنگر بکرا چاول سارا نظام اتوار کا مکمل ہو گیا ہوا تھا۔ اتوار سے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جمعرات آئے گی اور اللہ کی مخلوق آئے گی اور وہ کھائے گی، یعنی 4 دن پہلے سے آج جو لنگر چلا ہے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ کسی کو پتا تھا آج کیا پکنا ہے یا کس کس نے آ کر کھانا ہے؟ تو اللہ والو جب آپ کا بھروسہ، آپ کا تقیہ اللہ پہ ہو جائے گا تو اللہ آپ کو دے گا بھی اور عزت کے ساتھ کھلائے گا بھی۔ لیکن جب آپ میں ہی ہوں، اب میں اپنے بیانات کے اندر اپیل کرنا شروع کر دوں کہ جو خانقاہ کے خرچے بہت ہیں، خانقاہ کے لیے خدمت بھیجے، تو کیا ہوگا؟ ایک کتا ہوتا ہے نا، کتے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ گرا دے گا، اللہ اس سے بھی زیادہ گرا دے گا، یعنی بے وقت بے حیثیت لوگوں کی نگاہ میں کر دے گا۔ ہم الحمدللہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لوگ دے دے کے کہتے ہیں جی آپ یہ بھی لیں، آپ یہ بھی لیں، آپ یہ بھی کریں، آپ وہ بھی کریں۔ مسجدوں کے اندر لوگ مانگتے ہیں، کوئی روپیہ دے کے راضی نہیں ہوتا۔ تو اللہ والو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تربیت یہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ یہ ہاتھ توڑ دے گا۔ یہ تیرا ہاتھ کبھی بھرنا نہیں ہے، تیری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہونی۔ جب راتوں کو اٹھ کے یہی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو پھر زمانہ کمائے گا اور اللہ کہے گا تجھے میں بٹھا کے کھلاؤں گا۔ اللہ عزت کے ساتھ ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرے گا۔ تو اپنی امیدوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ کو بنا لو، پہلی بات۔ اگر آپ اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر مالی تنگ دستی ہے تو مالی تنگ دستی سے نکلنے کا طریقہ یا اصول وظیفے نہیں ہیں، وظیفے نہیں ہیں۔ جو اصول ہے وہ کیا ہے
کہ جس چیز کی کمی ہے وہ بانٹنا شروع کر دو، اللہ وہ چیز بڑھا دے گا. بس یہ اصول ہے. کسی طرح امت کو یہ سمجھ بات آ جائے. اب میں آپ کو 2-3 دلیلوں کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ مضمون سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ کی بات سمجھ آ جائے تو میری بات پہ عمل کر لیں، اور اگر آپ کو بات نہ سمجھ آئے تو پھر رسالہ تو ہے ہی ہے. رسالہ تو پھر ہے ہی. 53 بھی تو ہے نہیں ہے تو چینلز تو ہیں ہی ہیں، سینکڑوں چینلز ہیں، ہزاروں چینلز ہیں. پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، اللہ آپ کو نصیب کرے گا. اب اصول کیا ہے یا قانون قدرت کیا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، بانٹنا شروع کر دو، اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا شروع کر دو. اللہ جو ہے وہ کمی تمہاری پوری کر دے گا. اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں اور ایک دلیل دیتا ہوں. آپ دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں. کیا مارتے ہیں؟ گیند مارتے ہیں. واپس گیند آئے گا یا سیب آئے گا؟ گیند آئے گا. یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب نیوٹن تھرڈ لا آف موشن بھی ہے، حرکت کا تیسرا قانون. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے، عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں مگر سمت کیا ہوتی ہے؟ مخالف. ہم نے گیند ادھر ماری تو گیند واپس ریئیکشن اس کا ادھر آ گیا. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. ہم نے یوں گیند ماری، یہ ایکشن ہو گیا. گیند اتنی ہی طاقت سے واپس آئی، یہ ریئیکشن ہو گیا. ماری ادھر تھی، آئی ادھر ہے. پیسہ ادھر اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے، واپس پیسہ آئے گا. اگر پیسے کی کمی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا. جس طرح میں نے کہا، مثال دی کہ گیند دیوار پہ مارو گے تو گیند آئے گی یا سیب آئے گا؟ آپ نے کہا گیند آئے گی. تو اللہ والو جب پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پیسہ آئے گا. یعنی رزق کی تنگی ہے تو جتنا اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ رزق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. چاہے کھجور کی گٹھلی بھی ہے، اللہ سونا جو ہے وہ آپ کا رزق بڑھاتا جائے گا. اللہ رزق بڑھاتا جائے گا. اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. آپ مسجد میں 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے 40 سال سے نماز اور جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. کبھی آپ کو مولانا صاحب نے یا مؤذن نے یا مسجد کی انتظامیہ نے پانی بھی پوچھا؟ کدی روٹی تو بڑی دور دی گل ہے، کدی پانی بھی پوچھا؟ نہیں ہوا نا، نہیں ہوا. لیکن آپ پاکستان نہیں، دنیا بھر کے کسی بھی آستانے پہ چلے جائیں، خانقاہ پہ چلے جائیں، آپ کو چائے پانی بھی پوچھا جاتا ہے، حال احوال بھی پوچھا جاتا ہے، اور محفل کے بعد لنگر بھی کھلایا جاتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بات ادھر بھی اللہ رسول کی ہو رہی ہے، میرے ہاں بھی. تو بعد مسجد میں کل جمعہ ہے، کل وہاں بھی اللہ رسول کی ہونی ہے. آج آپ نے پیٹ بھر کے لنگر کھایا ہے نا، اور کھایا بھی کیا ہے؟ مٹن. کہتے ہیں ایسے اونترے ہیں. مجھے پوچھا آگے میں نے کیا کھایا؟ کہتے مٹن پلاؤ کھایا. تو چہروں کے اوپر لالیاں آ رہی ہیں، خوشی آ رہی ہے. شرم نہیں آ رہی کہ حضرت صاحب نے پہلے سارے مریض دیکھے اور اب بیان بھی کر رہے ہیں تو ہم کو پلیٹ ان کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں. اب یہ بیان جائے گا نا سوشل میڈیا پہ، جو تم لوگوں کی ہونی ہے نا، ذرا تیار ہو جانا. پھر اب کل ہم نے مسجد میں انشاءاللہ جانا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو کبھی مسجد میں مولوی نے پانی پوچھا ہے؟ کھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اب جو باتیں اللہ رسول کی یہاں ہو رہی ہیں یہی کل مسجد میں بھی ہونی ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو چائے پانی بھی پوچھتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہوتا ہے. ان کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ محنت کوشش بھی کرتے ہیں. تو بات تو یہاں بھی اللہ رسول کی ہے، بات وہاں بھی اللہ رسول کی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ خانقاہی نظام کے اندر مال کو خرچ کیا جاتا ہے. مال کو کیا کیا جاتا ہے؟ خرچ کیا جاتا ہے. تو میں نے کیا آپ کو دلیل دی ہے کہ ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. خانقاہ کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی بزرگ ہے، وہ مال اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو مال کے بدلے مال آتا ہے. وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لنگر کھلاتا ہے، لنگر کے بدلے لنگر آتا ہے. ہمیں لوگ بن مانگے ہی الحمدللہ دیے جاتے ہیں. جی یہ خدمت کے لیے ہے، یہ لنگر کے لیے ہے، یہ صدقے کے لیے ہے، یہ فلاں کام کے لیے، یہ بجلی کے بل کے لیے، فلاں کام کے لیے دیے جاتے ہیں. مسجد والے مانگتے بھی ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہاں مخلوق خدا کی خدمت نہیں ہے،
وہاں مخلوق کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا، سوائے جو مسجد کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، جو مسجد کی مینٹیننس ہوتی ہے اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، دیگر کاموں کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کیا ہے، جو مینٹیننس ہے اس پہ بھی مال خرچ ہو رہا ہے، جو مخلوق آ رہی ہے اس کی بھی ہم پیٹ پوجا کروا رہے ہیں۔ تو اللہ بولو جب آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تو کھانے کے بدلے کیا آئے گا؟ کھانا۔ اس لیے خانقاہوں کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھانے کے بدلے اللہ کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اولیاء اللہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، پھر ان کے مزارات کے اوپر ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں پہ بھی لنگر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ حقیقت میں یہ وہ کام ہے جو کر کے دنیا سے چلے گئے، جب وہ اپنی حیاتی میں ہوتے ہیں تو وہ خود یہ کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اللہ کو یہ کھانا کھلانا اتنا پسند آ جاتا ہے، مخلوق کی خدمت اتنی پسند آ جاتی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب تو دنیا میں تھا تو یہ کرتا رہا، تو فانی ہے، تو چلا گیا، میں تو ہمیشہ رہنے والا ہوں، اب جو تو کرتا رہا ہے اب تیری ڈیوٹی میں اپنی مخلوق سے خود کرواؤں گا، جب تک میں چاہوں گا تیرے در پہ لنگر چلتا رہے گا۔ تو اللہ بولو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو، جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ کو جو قرض حسنہ دو گے اللہ ضربیں لگا کے تمہیں جو ہے وہ لٹائے گا، رزق دو گے تو رزق آئے گا، لوگوں کو عزت دو گے تو کیا ملے گی؟ عزت ملے گی، کسی کو گالی دو گے تو گالی کے بدلے گالی ملے گی، لوگوں کو دعائیں دو گے تو دعا کے بدلے دعا میں، کسی کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہو کوئی آپ کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا، بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو کوئی بزرگ نظر آ جاتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہو ان کو بٹھا لیتے ہو، کل تمہارے اوپر بڑھاپا آئے گا کوئی تمہارے لیے بھی کھڑے ہونے والا ہوگا۔ جب ہم ہی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا پھر ہم لوگوں سے امیدیں رکھیں اور جی زمانہ بڑا خراب آ گیا، جی لوگ بڑے بدتمیز ہو گئے، کوئی بڑے چھوٹے دی حیا نہیں رہ گئی، بھائی تو نے حیا کی نہیں اب تیری حیا کون کرے؟ ایسے ہی ہم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہی نہیں ہے تو مال بڑھ کیسے جائے؟ اب اللہ بولو آج مسلمان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مال بڑھے گا تو وظیفے سے بڑھے گا۔ کس سے بڑھے گا؟ وظیفے سے بڑھے گا۔ تو میں سمجھا کے مر گیا ہوں کہ مال اگر وظیفوں سے بڑھتا ہے تو جو مسجد میں قاری صاحب ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، وہ تو حافظ قرآن ہیں، تو ایک آیت پڑھ رہا ہے، ایک سورت چھوٹی سی پڑھ رہا ہے، وہ حافظ قرآن، اس کا مال کیوں نہیں بڑھ رہا؟ وہ تیری 15,000 میں نوکری کر رہا ہے، 20,000 روپے میں نوکری کر رہا ہے، بندے کی جھڑکے وہ کھاتا ہے، وہ عالم دین ہو کے ذلیل ہو رہا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اس کا مال کیوں نہیں بڑھ گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وظیفوں سے مال نہیں بڑھتا۔ اللہ اللہ کرنے سے مال کے آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنے ذکر کی برکت سے رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اللہ آسانیاں فرماتا ہے، لیکن جو مال بڑھتا ہے، مال بڑھے گا تب جب مال خرچ کرو گے۔ اب یہ ہمارے کھوتے دماغ کے اندر یہ بات نہیں آتی، اوپر سے ہمیں کھوتے پیشوا مل گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے پڑھو تے انج ہو جائے گا، تے اے پڑھو گے تو تسی کروڑ پتی ہو جائے گے، ارب پتی ہو جاؤ گے۔ اب مجھے بھی تو مطمئن کرو نا کہ ملک ریاض نے کون سی آیت پڑھی ہے، زرداری نے کون سی آیت پڑھی ہے، کون سا وظیفہ کیا ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے، کون سا چلا کیا ہے، یا نواز شریف ہے، انہوں نے یہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کے پاس مال ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے حلال ہے حرام ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں، مال تو ہے نا، بات مال کی ہو رہی ہے، حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جس کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اب آگے اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے حلال ہے یا حرام ہے، اگر ان کے نصیب میں مال ہی نہ ہوتا تو مال کہاں سے مل جاتا؟ حلال حرام ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ نہ ہی ہم اس کام کے لیے بیٹھے ہیں کسی کو پر فتویٰ دینے کے لیے، میں صرف بات یہ کر رہا ہوں، مجھے کسی طرح مطمئن کرو کہ زرداری نے کون سے وظیفے پڑھے، کوئی جواب ہے؟ ملک ریاض نے کون سے وظیفے پڑھے، کوئی جواب ہے؟ شریف فیملی ہے، انہوں نے کون سے وظیفے پڑھے؟ یہ پاکستان کے اندر 500 جو فیملیز ہیں جن کے پاس خربوں نہیں ہیں، خربوں ڈالر ہیں، انہوں نے کون سے وظائف جو وہ کیے ہوئے ہیں؟ اللہ والوں میں نے یہ بات سمجھائی، آپ کے چہرے اتر گئے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، تمہارے پیشواؤں کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق لکھا جا چکا ہے تیرا تقوی نہ اس کو بڑھا سکتا ہے، نہ کسی کی معصیت یعنی گناہ اس کو کم کر سکتے ہیں، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ سو لکھ دیا ہے۔ آگے ہے آسانیاں کہ وہ رزق مجھے آسانی سے مل جائے، اللہ کا ذکر کرو گے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ ٹوٹل فلسفہ ہے، یہ ٹوٹل فلسفہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔
اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کمانے کے اندر جو رکاوٹیں ضلالت ہوتی ہے پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ وہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور اللہ برکت بھی ڈالتا جائے گا. جب آپ اپنے مال میں سے تھوڑا بہت مال غریبوں پہ خرچ کرو گے یا دین کی اشاعت پہ خرچ کرو گے تو اللہ ضربیں لگا کے آپ کو لٹاتا جائے گا. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر آلویز ایکول بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن. ہم اب مال دے رہے ہیں اللہ مال کے بدلے مال دے رہا ہے. ہم اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یوں ہم امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو دعاؤں کے بدلے انشاءاللہ دعائیں آئیں گی. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا میں کہاں کہاں کون کون بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کیے جا رہا ہے. تو دعا کے بدلے کیا ملے گا؟ دعا. اور اللہ نہ کرے کسی کے لیے بد دعائیں شروع کر دیں گے تو بد دعاؤں کے بدلے دعائیں ملیں گی؟ دعائیں ملیں گی؟ نہیں ملے گی نا. تو ذکر کے بدلے کیا ملے گا؟ ثواب. ذکر کے بدلے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ذکر کے بدلے کیا ملے گا؟ ذکر. کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے یا رب کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اللہ کا ذکر کیسا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بندوں کے ذریعے تیرا ذکر کروا دیتا ہے. بندے بھی تیرا ذکر اچھے الفاظ کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم نے کیا وظیفہ تو وظیفہ ہے اللہ کا ذکر. تو ذکر کے بدلے کیا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں فلاں صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں وہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت اخلاق کا جو اچھا ہے یعنی اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. اب ذکر کے بدلے کیا ملے گا؟ تللو جی پیٹ پر دائے اتنا تللو. یہی تو میں روتا ہوں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کے جڑے تسی جھولی چ بیر پائے نے نا وہ مینوں بھی پتا ہے. تو جن کا شوق ابھی ہے وہ اور 4 وظیفے کر لو. اس لیے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اس لیے ہم ٹھوک کے سودا بیچتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندر دک دک نہیں ہے. جہاں بھاگنا ہے بھاگ لو. اور ہم بات مثالوں کے ذریعے دلائل کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر کے بدلے ذکر. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مخلوق کے اندر اس کے چرچے جو وہ کروا دیتا ہے. آسمان پہ چرچے ہو رہے ہیں حور و غلمان میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں زمین پہ اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اللہ جو چرند پرند ہیں ان سے دعائے استغفار جو ہے دعائے مغفرت شروع کروا دیتا ہے. دریاؤں سمندروں کے اندر مچھلیاں اللہ ان سے استغفار کروا رہا ہے چرچے کروا رہا ہے. تو ذکر کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ روٹی نہیں ملتی. یہی تو بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے رزق کی تنگی کے لیے وظیفے پڑھے اور جڑی ہے ایسی وہ بھی کہاں لے گیا. کیوں سرور صاحب وہ بھی کون لے گیا؟ وہ بھی کہاں لے گیا. یعنی پیر وہ بھی کھا گئے مولوی عامل تویز داغے والے وہ جڑی 4 پیسے ایسی وہ بھی کھا گئے. تو وظیفے کس لیے کیے تھے؟ امیر ہونے کے لیے. بھائی میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں اصول کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دعا کے بدلے بد دعا کے بدلے تو ذکر کے بدلے ذکر ملے گا. تو روٹی کے بدلے روٹی ملے گی. تو اگر روٹی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی بانٹنا شروع کر دو. اللہ ضربیں لگا کے وہ روٹیاں تمہیں واپس دے دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. اللہ کی راہ میں جب رزق دو گے تو رزق کے بدلے اللہ رزق تمہیں عطا کرے گا. پھر کیسے عطا کرے گا کوئی میرا فتویٰ نہیں ہے یا میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا. اب رب کیا فرما رہا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا پھر اللہ کے ہاں بڑا ہی اس کا اجر بڑھایا جائے گا یہاں تک کہ ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا. اور اجر کریم اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری توقع سے بھی کئی گنا زیادہ ہو تم سوچ بھی نہ سکو اتنا اجر دے دیا جائے تھوڑا خرچ کرنے پہ اس کو اجر کریم کہتے ہیں. پھر اجر کریم اس کو کہتے ہیں کہ دینے کے بعد واپسی کا تقاضا نہ ہو. اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو. اب یہاں مجھے کوئی یہ سمجھائے ایک وظیفہ کتنے آ گیا ہے؟ وظیفہ تو ذکر ہے. وظیفہ کیا ہے؟ ذکر ہے. تو ذکر کے بدلے قرآن کہتا ہے فاذکرونی
अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। उसकी मैंने वजाहत कर दी कि अल्लाह का जिक्र क्या है कि अल्लाह बंदों में हमारा जिक्र जारी करवा देता है। जिस तरह आज बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए भी 800 साल हो गए हैं, तो बाबा फरीद हो रही है ना। आज गौसे पाक को दुनिया से गए भी 800-850 साल हो गए हैं, तो आज हर बंदा 11वीं और गौसे पाक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। वो दुनिया में अल्लाह को याद करते रहे और अल्लाह उनके जाने के बाद भी मखलूक से उनका जिक्र जारी रखे हुए है। जो दुनिया में माल अल्लाह की राह में तकसीम करते रहेंगे, लंगर चलाते रहेंगे, जब वो दुनिया से चले भी जाएंगे, अल्लाह उनके दर को आबाद रखेगा। अल्लाह उनके दर को आबाद रखेगा। अब फैसला आपने करना है कि महज आपने शोहरत लेनी है, जिक्र लेना है, तो फिर तो करो वजीफे। अगर वजीफे करने से पेट भरता है, क्योंकि वो तो मिलनी है शोहरत, वो मिलनी है इज्जत। अगर इज्जत से पेट भर जाता है तो फिर तो करो वजीफे, पढ़ो रसाले, किताबें पढ़ो, पाई सूरता पढ़ो। और अगर चाहते हो कि हमें रोटी मिले तो रोटी खर्च करनी पड़ेगी। मैंने आपको दलील के साथ समझाई है कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो दोगे वो ही वापस आएगा, जो दोगे वो ही वापस आएगा। आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाना शुरू कर दो, रिश्तों के बदले रिश्ते आएंगे। आपके जमाने में इज्जत नहीं है, आप कहते हो हजरत साहब सब छोड़ के जलील हो गए, लोगों को इज्जत देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें इज्जत देना शुरू कर देगा। अल्लाह इज्जत का निजाम जो है वो चला देगा। लोगों को जलील करोगे, गालियां निकालोगे, गाली के बदले वापसी क्या आएगी? गाली। घर बैठ के अपने परायों की चुगलियां करोगे, गीबत करोगे, बुराइयां करोगे, तो फिर तैयार रहो कि कोई बैठ के तुम्हारी भी बुराइयां कर रहा है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन कल अल्लाह सुना भी देगा। आज वो पीछे बैठ के कर रहे, कल तेरे मुंह पे आके भी करेंगे। क्यों? तू दे रहा है, तू दे जिल्लत रहा है, तो जिल्लत दोगे तो वापसी क्या आएगी? इज्जत, जिल्लत। तो ये फैसले आपने करने हैं। अल्लाह बोलो, हमारे पीरों ने, हमारे पेशवाओं ने ऐसा हमें मारा है घेर के कि उम्मत को ये मजमून समझाया ही नहीं है कि भाई जो दोगे वो ही मिलना है, जो दोगे वो ही मिलना है। आप जिक्र दोगे तो जिक्र के बदले जिक्र, तो वजीफा क्या है? जिक्र। तो मैंने यही तो आपको समझाया है कि अगर वजीफों से बंदा अमीर होने लगे तो मस्जिद का मौज़िन अमीर क्यों नहीं हुआ, या उलामा जो है ये अमीर क्यों नहीं हो जाते? तो आपको समझ आ गई बात कि आपके पास तो एक आयत है, एक सूरत है, उनके पास पूरा कुरान है, तो वो अमीर क्यों नहीं हो जाते? अल्लाह के जिक्र से आसानियां होती हैं, बरकतें होती हैं, वो है। लेकिन रिज्क दोगे तो रिज्क के बदले रिज्क आएगा, इज्जत के बदले इज्जत आएगी, जिल्लत के बदले जिल्लत, दुआ के बदले दुआ। तो अब आप अपने अंदर झांकें, जो जो आपकी परेशानियां हैं, अगर आप उनसे निकलना चाहते हैं तो अल्लाह को कर्जे हसना दे दो, अल्लाह को कर्जे हसना दे दो। अगर बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो किसी की बेटी का रिश्ता करवाओ, अल्लाह को कर्जे हसना दो। तो फिर रब क्या फरमाएगा? इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकाति व अक़रज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। अल्लाह को ये कर्जे हसना दो। अब लोगों की बेटियों के रिश्ते करवाओगे, अल्लाह रिश्तों की लाइन तेरे घर पे लगा देगा। समझ आ गई बात? लोगों के ऐब छुपाना शुरू कर दो, अल्लाह तेरे ऐब छुपाना शुरू कर दे। अब तुम आके मुझे को हजरत साहब मेरी घर में इज्जत नहीं है, लोग हमारे पे तोहमतें लगाते हैं, कोई वजीफा दे दो। मैं आपको कह रहा हूं ये काम वजीफों से होने वाला ही नहीं है। अब मेरे दर पे आ गए हो, मैं जरा पढ़ने को तो कुछ बताऊंगा, लेकिन इज्जत है ही नहीं इस मामले में। अल्लाह ने सारे असूल बताए हैं, तुम लोगों के ऐबों में पर्दे डालो, मैं तेरे ऐबों पे पर्दे डाल दूंगा। बल्कि कल क़यामत के दिन भी तेरा नामे अमाल की किसी को भिनक नहीं पड़ने दूंगा, तेरे नामे अमाल को भी पर्दे में रखूंगा कि तू कितने गुनाह मेरे पास लेकर आया, ये किसी को इल्म नहीं होने दूंगा। तो अल्लाह जिन जिन परेशानियों के अंदर फंसे हुए, अपनी अपनी परेशानियों को सामने रखें। औलाद ना फरमान है, दूसरों की औलाद को सीधे रास्ते पे लगाना शुरू कर दो, अल्लाह तेरी औलाद को सीधे रास्ते पे ले आएगा। वजीफों से काम नहीं बनना। अपनी औलाद पढ़ती नहीं है, दूसरों की औलाद को पढ़ाना शुरू कर दो, अल्लाह तेरी औलाद को भी काबिल बना देगा। तेरी औलाद नौकरी नहीं मिल रही, किसी के बच्चे को नौकरी पे खड़ा करवा दो, इंशाल्लाह अल्लाह तेरी बच्चों के लिए नौकरी के असबाब जो है पैदा फरमा देगा। आप बीमार हो, आपको शिफा नहीं मिल रही,
پیسہ اجڑ رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی غریب مریض کا علاج کروا دو، دن نہیں چڑھے گا اللہ تجھے بھی شفا عطا کر دے گا۔ ہاں ہن پھر پوچھ رہا ہوں وظیفہ کتنے بے؟ وظیفہ کہاں ہے؟ وہ مجھے بھی تو مطمئن کرو نا۔ یہ میں نے جو سارا فلسفہ آپ کو دیا ہے، جو اصول دیا ہے، قانون قدرت آپ کے سامنے رکھا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سارے کے اندر جو ہے وظیفہ کہاں ہے؟ وظیفہ ہے کہیں پہ؟ اچھا اگلی بات اور آسان کر دیتا ہوں، کوئی موٹی عقل کے بھی تو ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، تو میں آسان کر دیتا ہوں۔ وظیفوں سے روٹی بڑھتی ہے، وظیفوں سے رزق آتا ہے، جی فلان نے وظیفہ کیا اس کو یہ مل گیا۔ جو 4.5 ارب لوگ کافر ہیں، او کہڑا وظیفہ پڑھ دے رہے، ان کو شرم آئی ہے؟ یہ جو کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اور اللہ کا اصول کیا ہے؟ رب فرماتا ہے جو وہ نیکی کریں گے ان کا میں اجر اس دنیا میں ان کو دیتا جاؤں گا۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے کرواؤ، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا، یہ فرق ہے۔ تو یہی اصول کافر کے ساتھ ہے، یہی اصول مسلمان کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ ہمارا رب رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے۔ کہ کافر جتنا اچھے کام آج کر رہا ہے، ہر آنے والے دن میں کافر کی دنیا اللہ بہتر کرتا جا رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور مسلمان اس سے دیکھ دیکھ کے مرتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے، سڑتا جا رہا ہے، سڑتا جا رہا ہے، اور کافر آگے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کام اچھے کر رہا ہے، تو اللہ اس کو اس کا اجر اس دنیا میں ہی دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ تو بھی جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تیرے لیے بھی رستے کھول دے۔ اب دیکھیں بل گیٹس ہے، وہ خود کچھ نہیں کھا سکتا، حیرت والی بات ہے نا، خود نہیں کھا سکتا۔ دنیا کا پہلے وہ امیر ترین آدمی تھا، اب دوسرے نمبر پہ ہے۔ اب اس کو کیا ہے؟ چھوٹی آنت کا کینسر ہے، انٹسٹائن کا۔ اب اس نے انٹسٹائن کے کینسر کے اوپر ہسپتال بنا دی ہے۔ اس کی ریسرچ کے اوپر وہ $2 ارب صرف امریکہ کے اندر خرچ کر رہا سالانہ۔ پھر جو تعلیم کے جو اسکالرشپس ہیں وہ سارے بل گیٹس دے رہا ہے، پوری دنیا بھر کے ملکوں کے اندر آ رہی ہیں۔ اس طرح کئی فلاحی کام ہیں جو وہ کافر کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو اور دیے جا رہا ہے۔ اے مسلمان بے شرم، لوگوں کا حق کھا کے، زکوٰۃ کھا کے، عشر کھا کے، بہنوں کا حصہ دبا کے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کر کے، تو رات کو ٹکا ٹک رسالہ کھول کے وظیفے تے لگا ہے نا، ہماری مت ماری گئی۔ اب آپ قرآن سنو کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے دے گا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ اللہ مت ہی مار دیتا ہے، مت ہی مار دیتا ہے۔ کافر اپنا مال ویلفیئر کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کیے جا رہا ہے، اللہ انہیں دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ مسلمان مال چھینتا جا رہا ہے، حقداروں کا، جو مستحق لوگ ہیں ان سے چھینتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، اور اللہ ذلیل کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے۔ اور اپنا یقین کس بات پہ بنا دیا، یا پیروں نے یقین پہ کس بات پہ بنا دیا ہے کہ جی وظیفے پڑھو گے تو مال بڑھ جائے گا۔ بھائی وظیفے کا تعلق مال کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے۔ رشتہ کرو، وظیفہ پڑھو رشتہ ہو جائے گا، فلاں کام کرو جی وہ جی وظیفہ کرو تو تمہارا یہ کام جو اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں پچھلے 12 سال سے ہم خانقاہ کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خانقاہ کی جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کتنی جگہوں پہ میں خود بھی گیا ہوں، جا کر دیکھی، بات بھی چلتی ہے۔ کہیں جگہ ہمیں پسند نہیں آتی تو کسی جگہ پہ جگہ ہمیں پسند نہیں کرتی، یہی فلم چل رہی ہے نا۔ جہاں ہم جاتے ہیں یا ہمیں جگہ پسند نہیں آتی، یا جگہ ہی ہمیں کہہ دیا پراؤ اپنے پیر پرا کر ہو، جگہ نہیں ہمیں نزدیک آنے دیتی، کہ ریٹ ہی اس کے اتنے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کروڑوں مانگتے ہیں، اسی کہنے السلام علیکم بھائی تو اتنی چنگی ہے یہ۔ تو یہ کام چل رہا ہے نا۔ اب یہ 12 سال کی کہانی ہے۔ کوئی ایک بندہ کہہ دے سوشل میڈیا پہ سننے والا یہ آپ میں کہ میں نے کسی کو وظیفہ کہا ہو کہ وظیفہ کرو کہ خانقاہ کی جگہ مل جائے، یا میں نے کبھی خود کہا ہو کہ میں وظیفہ آج کل کر رہا ہوں، چلا کر رہا ہوں کہ خانقاہ کی جگہ مل جائے، مخلوق خدا آتی ہے یہاں تنگ ہوتی ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو اللہ کوئی نظام بنا دے، کبھی کہا؟ ہاں کبھی یاد آتا ہے، دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے، اور بلکہ دعا بھی اب میں نے چھوڑ دی ہوئی ہے۔ میں تو جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، جب گرمی ہوتی ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یا اللہ کہ جہاں تو نے مجھے بٹھایا ہوا ہے یہ جگہ بھی میرے پاس نہ ہوتی پھر میں کیا کرتا۔
اگر میں کوئی دعا کرنے بھی لگتا ہوں، کسی وقت میرا دل چاہتا ہے میں دعا کروں بھی، تو میرے سامنے یہ بات آ جاتی ہے، پھر میں کہتا ہوں بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے۔ مخلوق کس کی ہے؟ تو مینوں زیادہ پئی ہے۔ یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کہ یہ تکلیف میں ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو معلوم نہیں ہے یہاں واش روم کی سہولت بہتر نہیں ہے، اللہ کو معلوم نہیں یہاں وضو کی جگہ مناسب نہیں ہے، کہ یہ گھر ہے یہ تنگ جگہ ہے، اللہ کو معلوم نہیں ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کو مشورے دینے والا؟ میرے ذمے بحیثیت بندہ ایک بات اللہ نے ذمہ لگائی ہے کہ میری تقسیم پہ راضی ہو جا۔ اگر میں تمہیں یہ بھی نہ دیتا پھر تو کیا کر لیتا؟ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے میں نے کبھی دعا بھی نہیں کروائی، کبھی کسی دعا کے اندر میں نے نہیں کہا کبھی وہ کروا دوں یا خود کر لوں، اللہ سے مانگ دے۔ جب لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں کہ یا اللہ گرمی آ رہی کوئی آسانی فرما دے، بس اللہ نہیں فرمائے گا تب بھی راضی ہیں، مرتے دم تک اللہ یہ کوئی انتظام نہیں کرتا تب بھی راضی ہیں، تب بھی راضی ہیں۔ اللہ دے دے تب بھی اس کی مہربانی ہے، اللہ نہ دے تو اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے، اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے۔ الحمدللہ کتنی خانقاہیں ہیں دنیا بھر میں کہ اتنی بڑی ان کی عمارتیں ہیں، لیکن دین کا کام اللہ اتنا بھی لے نہیں رہا، نہ وہاں کے بزرگوں سے وہ کام لے رہا ہے اور نہ خانقاہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کوئی استعمال ہو رہا ہے۔ وہاں جن بھوت ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا وہ زنا کے بدکاریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں، خرافات اور شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اللہ پوری دنیا میں کام لے رہا، اللہ پوری دنیا میں کام لے رہا ہے۔ مقصد ہمارا کام کرنا ہے، یہ ہمارا مقصود ہماری عمارت نہیں ہے۔ ہاں اللہ دے دے مخلوق کے لیے اس کی مہربانی ہے، اللہ کل عمارت دے دے تو کام نہ لے، ہم نے عمارتوں کو چاٹنا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ یہ جو قدرت کے اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھو۔ اگر بیمار ہو بیماروں کا علاج کرو، اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اگر پریشانیاں گھر میں ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے، دوسری جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کے حل ڈھونڈو، ان کے لیے آسانیاں بانٹو، اللہ تیرے گھر سے پریشانیاں نکال دے گا۔ اگر آپ کہتے ہو میں ذلیل ہو گیا معاشرے میں، لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو، اللہ تمہیں جو ہے وہ معزز بنا دے گا۔ اس طرح میں نے کہا کہ اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے ان کو بتاؤ، ان کے لیے رستے ان کو جو ہے وہ سلجھاؤ، آسان کرو، ان کو بتاؤ کہ فلاں رشتہ ہے فلاں رشتہ ہے، لوگوں کے رشتے کرو، اللہ تمہاری بیٹیوں کے رشتے کروا دے گا۔ ایسے بیٹے ہیں بے روزگار ہیں، لوگوں کے بیٹوں کے لیے بھلا کرو، لوگوں کے بیٹوں کے لیے دعائیں مانگو، اللہ تمہارے بیٹوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دے گا۔ تو اللہ جو میں چیز آپ کے ذہن سے نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی طرح آپ کو یہ مضمون سمجھ آ جائے کہ ہمارے تمام مسائل کا حل